ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچنے اور بھلے کام کی قوت نہیں مگر میری توفیق سے. آپ فرماتے تھے جو کوئی ان کلمات کو اپنی بیماری کی حالت میں کہے اور مر جائے تو اسے آگ نہیں کھائے گی. تو ہر بیمار کو یہ ذکر ضرور کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 5 کلمات کسی دن یا رات یا کسی مہینے میں پڑھے پھر اس میں وہ فوت ہو گیا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. پھر استغفار کرنا، انسان اپنی بیماری میں توبہ استغفار کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے کیونکہ اس سے رحمتیں آتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. پھر یہ کہ بیماری کا علاج ضرور کروائے، یعنی مایوس ہو کے چھوڑ نہ دے کہ یہ لا علاج بیماری ہے تو فائدہ نہیں، یعنی جس طرح کا بھی ممکن ہو علاج کروائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کے ساتھ اس کی شفا بھی نازل کی ہے سوائے موت اور بڑھاپے کے، یعنی کوئی بیماری بھی لا علاج نہیں. آپ فرما رہی ہیں نا کہ علاج کرنا ضروری ہے، مگر کبھی کبھی کچھ ایسا حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان کی اتنی اولڈ ایج ہوتی ہے اور اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ اتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو کوئی نہیں کروانا چاہتا، تو از دیٹ اوکے؟ اگر کسی علاج کے نتیجے میں زیادہ بڑی تکلیف کا امکان ہے تو پھر وہ علاج نہ کرایا جائے، کوئی آلٹرنیٹ تھراپی دیکھی جیسے جائے. کینسر ہو جاتا ہے کافی بڑی ایج جی میں تو اس کا صرف ایک سرجری ہی علاج نہیں ہوتا، کچھ اور چیزیں بھی. جی وہ کیمو سے بھی منع کر دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، سرجری سے بھی منع کر دیتے ہیں. جی کوئی حرج نہیں. اس میں پھر یہ کہ آلٹرنیٹ تھراپیز ہوتی ہیں جو پین کو یا تکلیف کو کم کرے، یعنی کوئی نہ کوئی ہیلا چارہ، کوئی فزیکل تھراپی، کوئی اور چیز جو کسی طرح ایز کرے بیمار کو. بیسکلی دے گیو سم سیڈیٹیوز اور تھنگس لائک دیٹ کہ ٹھیک ہے کہ اس کو پین ریلیف ملے. ہاں، اور اس کے ساتھ انسان دعا کرے، ذکر اذکار جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہے. جیسے سیڈیٹیو یہ بھی تو پھر ایک علاج ہی ہے نا ایک طرح سے. اس جی جی اور پین کلرز دیتے ہیں بیسکلی، جی وہ کہتے ہیں کہ جتنا چھیڑیں گے اتنی زیادہ تکلیف. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی کہ جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو. علاج کرنا چاہیے، علاج کرتے رہنا چاہیے. اور بڑھاپے کا علاج نہیں ہے یہ. دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑھاپے میں جا کے اگر ایسی کوئی بیماری ہو جاتی تو پھر اس کا واقعی علاج نہیں ہوتا اور صرف اس کی تکلیف کو ہی کم کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرما دیا. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دوا سے شفا اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں. دوا کے اندر کچھ نہیں ہے، دوا اللہ کے اذن سے ہی شفا دیتی ہے. ایک بندے کو وہی فائدہ دیتی ہے چیز، دوسرے کے اوپر اثر ہی نہیں کرتی. اور پھر یہ کہ صرف میڈیسن ہی نہیں بلکہ اللہ کے کلام سے بھی شفا حاصل کرنی چاہیے. اگر کوئی